صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ ویسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کی راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، یعنی جس کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے ہوئی تھی رومیوں اور ایرانیوں سے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی وصیت بھی کی گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے کہ آپ اس معاملے کو تمام جاری رکھنا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر نے اسی انداز سے ان لوگوں پر جن کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے ہدایت فرمائی تھی، آپ نے مجاہدین اسلام کو بھیجا، اور پھر وہ معرکہ عظیم جس کو ہم قادسیہ کی جنگ کہتے ہیں، وہ ایسا معرکہ ہوا جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے فکرمند تھے، اور فکرمند ہونے کی وجہ یہ کہ ایرانی وہ شہنشاہیت جو برسا برس سے تمام چلی آ رہی تھی اور جس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط تھی، جس کے پاس بہت زیادہ سپاہی تھے، لیکن مجاہدین اسلام اللہ کا نام لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو جب منتخب کیا گیا تو آپ قادسیہ کے میدان میں جب پہنچے تو حسن اتفاق یہ کہ عرق نساء ہو گئی تھی، یا آپ دنبل ایسے ہو گئے تھے کہ گھوڑے پر بیٹھنے کے جب قابل نہ رہے تو آپ ایک خسر پر ایک بڑے محل کے اوپر بیٹھے اور وہاں سے چٹیاں لکھ کر آپ پھینکتے اور اس کے بعد یہ تمام ہدایتیں دیتے کہ فوج کدھر سے آگے بڑھے اور یہ کام کس انداز سے تمام انجام پائے۔ ابو مجہن جو قید تھے وہ بھی نکلے اور اس انداز سے انہوں نے اپنی کاٹ لگائی کہ حضرت یعنی سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ یہ ابو مجہن تو قید ہے، لیکن یہ ثقیف بنو سعد یہ قبیلہ بنو ثقیف کی جو کاٹ ہے وہ کس انداز کی ہے، یہ تمام دیکھ رہے تھے۔ رات گفتگو ہوئی بیوی سے تو بیوی نے کہا کہ وہ ابو مجہن ہی تھے، میں نے آپ کا گھوڑا اور آپ کے ہتھیار انہیں دیے تھے، اس وعدے کے اوپر کہ اگر بچ جائے تو آ کر ہتھکڑیاں خود پہن لیں گے
اور اگر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو حضرت سعد سے اس بات کا ذکر کر دینا. اس بنیاد کے اوپر میں نے دیا تھا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رونے لگے کہ ایسا مجاہد جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے صفوں کو تغیر میں لا دیا، ایسا آدمی قید نہیں رہ سکتا. چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ابو مجہن کی سفارش بھیجی. تو انہوں نے کہا کہ ان سے اس بات کا وعدہ لے لو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی شراب کو ہاتھ نہ لگائیں گے. اور انہوں نے وعدہ کیا تو اس انداز سے ان کو تمام چھوڑ دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ 5 میل دور جاتے قادسیہ کی کیفیت سننے کے لیے کہ کوئی قاصد وہاں سے آیا ہے، یہ کیا بات ہے. چنانچہ یہ روزانہ معمول کے تحت آپ پہنچے 5 میل دور. اور حسن اتفاق یہ کہ قادسیہ کا قاصد جب آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ قادسیہ سے. کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی. اس انداز سے اس کے اونٹ کے ساتھ آپ بھاگتے ہوئے جب چلنے لگے 5 میل کا سفر کر کے جب شہر میں پہنچے تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین. تو اس وقت وہ قاصد جو آیا ہوا تھا وہ اوپر سے فوراً اتر گیا اور معذرت خواہی کیا کہ میں آپ ہی کو سنانے کے لیے جلد سے جلد میں پہنچنا چاہتا تھا اور آپ ہیں کہ بغیر اپنا معلوم کیے اپنا تعارف کیے ہوئے میرے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ تمام باتیں بات کی ہے، تم پہلے میرے ساتھ چلو. چنانچہ مسجد نبوی لائی گئی. تمام مسلمانوں کے سامنے اس قاصد کی زبان سے جو فتح و کامرانی ہوئی تھی اور جو مجدہ جافزہ حضرت سعد نے لکھ بھیجا تھا اس کو تمام سنایا اور تمام مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بے شمار مال و اسباب آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیے گئے. اور اس کے بعد حضرت عمر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ان کنگنوں کو جو خیسر یعنی کسرا جو اپنے بازوؤں پر باندھا کرتا تھا شہنشاہ ایران، ان کو منگوا کر حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم کے ہاتھوں پر پہناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے اس وقت کی پیشن گوئی کو انہوں نے اس انداز سے پورا کیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ جو مال و اسباب آئے تھے اس کا اندازہ اس انداز سے لگایا کہ 30 کروڑ روپے سے زیادہ کے مال و اسباب تھے. اور پھر وہ مجاہدین اسلام کی وہ خوبیاں تھیں کہ جو مال جس انداز سے دے دیا گیا تھا اس میں ایک رمق برابر یا ایک سوئی بھی کم ہوئے بغیر وہ سیدھے کا سیدھا مدینہ پہنچی تھی. اور ادھر سپہ سالار جب دوسرے سپہ سالاروں کو شکست ہوئی تو ہرمزان نام کا ایک سپہ سالار آوازہ کے مقام پر پہنچا اور وہاں جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس نے ایک معاہدہ یہ کیا کہ میں مدینہ منورہ جاؤں گا اور آپ کے خلیفہ سے ملوں گا. اس بات پر اس نے معاہدہ کیا تو مسلمانوں نے اس شرط اور یہاں سے جب اس کو بھیج دیا گیا تو مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس نے تمام آراستہ کیا اور رات کو اپنے ساتھ لگایا اور اپنے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا. تو عجیب حال تھا کہ تمام لوگ دیکھنے کے لیے اس عجوبے کو آ گئے اور اس نے پوچھا کہ آپ کے شہنشاہ کدھر ہے، آپ کے خلیفہ کدھر ہے. اس نے جب سوال کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد نبوی میں یہ سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے سو رہے ہیں. تو بڑا تعجب ہوا. کہا کہ ان کا باڈی گارڈ؟ تو کہا کہ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. کہا کہ ان کا خسر، ان کا محل، ان کا مکان؟ تو کہا کہ نہیں، وہ عام مسلمانوں کی طرح ہے. اس انداز سے جب بتایا تو اس کے دل پہ ایک اثر بیٹھا اور اثر ہونے کے بعد جب یہ تمام شور و غوغا زیادہ ہو گیا، لوگوں کا چلن زیادہ ہو گیا، اس کو دیکھنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی آوازوں سے جب حضرت عمر کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا دوں نئے آفتوں کے ساتھ جو اس انداز سے دیکھنے کے لیے، سب کو دیکھنے کے لیے تمام دنیا آئی ہوئی ہے. اور اس انداز سے جب ہرمزان نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت عمر نے اس کے قتل کا ارادہ تو فرما دیا تھا کہ ہو نہ ہوئے مسلمانوں کو بار بار دھوکہ دیتا رہا، ساری باتیں حضرت عمر کے سامنے آئی ہوئی تھیں. حضرت عمر اس کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے ایک ایسی ترکیب نکالی کہ پیاس رہی، تھوڑا سا پانی پلا دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اسے پانی دے دو. چنانچہ جب پانی دے دیا گیا تو وہ پانی دیا، ہاتھ میں پوچھا کہ کیا میرے کو اس کے پینے تک ختم نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ. عمر میں یہ بتلانا چاہتا تھا اگر میں پانی منگانے سے پہلے اگر اقرار کر دیتا کلمے کا تو یہ سمجھتے تھے کہ موت کے خوف سے میں کلمہ پڑھ لیا ہوں. لیکن جب مجھے اس بات کی تمانیت دے دی گئی کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا تو میں اب اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں. ہے تو عمر بڑے خوش ہوئے. 2000
درہم اس کا سالانہ وظیفہ بھی مقرر کیا اور اس کو ذمہ بنا کر یعنی اپنے ماتحتی میں یعنی اپنے شہر کے اندر رہنا ان کو گوارا کیا اور مدینہ منورہ میں ان کو رکھا. اس انداز سے ہرمزان اپنے آپ کو بچا دیا، لیکن بعد کی تاریخیں بتلاتی ہے کہ حضرت عمر کے شہادت کے اندر اس کا اپنا بھی مشورہ تھا اور اس کو چنانچہ عبید بن محمد نے اس کو کیا تھا. تو بزرگ دوستوں، یہ جو فتح اور کامرانی تمام مسلمانوں کو یہ مسلم بن حارث، نعمان بن مخرن، حضرت سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شہنشاہ ایران کے تخت و تاج کو تمام تاراج کر دیا. حد یہ کہ جب دربار خلافت سے اس بات کی اطلاع ملی کہ جنگ سے پہلے ان کے پاس اپنے خاصدوں کو دوڑاؤ، چنانچہ جب خاصدوں کو بھیج دیا گیا تو اس شان سے خاصد پہنچے اپنے کاندھوں پر تمام رومالے ڈالے ہوئے اور تمام پہنچے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے پہنچے تو شہنشاہ ایران نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ان تلواروں سے لڑنے کے لیے اور شہنشاہ ایران کو یعنی ایران کو فتح کرنے کے لیے تم لوگ آ گئے. تو اس وقت ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ اس تلوار کو مت دیکھیے یا اس میان کو مت دیکھیے، بلکہ اس کاٹ کو دیکھیے جو ہاتھ چلاتے ہیں اس کے اندر اس بات کا اندازہ لگے گا. اس بات سے اس نے کہا کہ چنگاری تھوڑی ہوتی ہے لیکن آگ کے شعلوں میں بدل جاتی ہے. اس انداز سے مسلمانوں نے جواب دیا اور بغیر کسی قسم کی کوئی پرواہ کیے بغیر کسی قسم کا ان کا روب اپنے اوپر لیے بغیر، حد یہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے، رستم سے بات کرنے کے لیے آ گئے تو ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمارے اپنے رستم کے ساتھ کوئی اور آدمی بیٹھے. چنانچہ ان کو اتارنے کے لیے جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بلانے پر میں آیا ہوں ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا. ہمارے پاس مساوات ہے، آگے اور نیچے اور اوپر یا بڑے اور چھوٹے کا کسی قسم کا کوئی فرق ہم محسوس نہیں کرتے. سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اس معاملے کو ہم تمام قبول کرتے ہیں. خود رستم نے جا کر ان کو منع کر لیا اور پھر اپنے پاس بٹھایا. اس کے بعد پھر سوال ہوا. آپ نے فرمایا ہمارے پاس صرف 3 شرطیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام قبول کر لو، آپ ہمارے بھائی، ہم کو کسی قسم کا کوئی تعارض نہ ہوگا، آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی اعتراض ہم نہیں کریں گے. اگر یہ بات تمہیں منظور نہ ہو تو جزیہ دینا منظور کر لو اور ہم تمہاری ان کی حفاظت کریں گے. اور اگر تمہیں یہ بات بھی اگر منظور نہ ہو تو پھر یہ تلوار تمہارے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گی. اس وقت اس نے کہا کہ ہم تمام تمہارے سپاہیوں کو 2 دینار دے دیں گے اور یہاں سے تمام چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم دینار کے لیے یا زمین کے گھیرنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، صرف اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. اور بلا شبہ تم نے جیسے کہا کہ ہم لوگ تمام دنیا کی وہ قوم تھی جو سب سے زیادہ اجڑی ہوئی، سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اور ہمارے میں تمام دنیا بھر کی برائیاں تھیں. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا، اپنے حبیب کو اپنے رسول کو ہم پر نازل فرمایا. تو یہ تمام برائیاں جس کے اندر ہم گھرے ہوئے تھے ان تمام باتوں سے ہم پاک ہو گئے اور اللہ کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے. ہمارا اپنا مقصد کچھ اور نہیں. اس انداز سے ان لوگوں نے اظہار کیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ 1 2 3 مرتبہ بھی یہ تمام لوگ آتے رہے لیکن کسی قسم کا بیل پرواہ نہ چڑھ سکی. اس معاملے کے اندر ختم ہو گیا. آخر کار جنگ کی صورت اختیار کر لی گئی. حضرت ابو عبید جو بڑے جذبات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تمام تیار ہو گئے تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے تھے اور ابو عبید سقفی کو انہوں نے سپہ سالار بھی بنایا تھا. لیکن جسر کی ایک جنگ کے اندر تھوڑی سی ان کی اپنی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے دریا کو پار کر کے تمام لڑنا جو گوارا کیا تو اس کے اندر ان کی شہادت بھی ہو گئی، جس کا حضرت عمر کو بڑا خلق بھی رہا. اور اس کے بعد جب یہ ایرانیوں سے جو جنگیں ہوتی رہیں مکمل طور پر اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر آزادیاں دی. حد یہ کہ ابو موسیٰ اشعری کے سامنے یہ غلام مسلمان نے کچھ لوگوں سے وعدہ کیا تو اس وعدے کی تکمیل کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو تھوڑا سا تردد ہوا، یعنی اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. لیکن دربار خلافت میں جب یہ بات معلوم کر دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک غلام مسلمان ہی صحیح، لیکن اگر انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کی لاج بھی مسلمانوں کو رکھنی ہے. اس انداز سے ان کی تمام باتوں کو، ان کی تمام شرائط کو جس انداز سے انہوں نے منظور کیا ہے اس کو تمام قبول کر لو. دربار خلافت سے یہ بات آئی تاکہ کوئی مسلمان اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو وعدہ خلاف نہ ہو. بعض جگہوں میں تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ادھر تمام لوگوں سے معاہدہ کر رہے ہیں، اس وقت معاہدہ کر رہے ہیں جبکہ حضرت خالد بن ولید قلعے کے دوسرے علاقے سے تمام آتے ہوئے فتح و کامرانی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اور جب دونوں راستے میں ملے
راستے میں جب ملے تو معلوم یہ ہوا کہ معاہدہ کیے ہوئے اور یہ فاتح ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اس انداز سے، لیکن اس کے باوجود جو معاہدہ ہو گیا تھا اس پر مسلمان کاربن رہے، اپنی زبان کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی اور قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسے کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں اس وقت کیے۔ حد یہ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب یہ معاملے کو دیکھ لیے کہ جنگ کی صورت کے اندر ہم ان لوگوں سے، جن لوگوں سے ہم نے ذمہ ہونے کے اعتبار سے ان سے پیسہ قبول کیا ہے، آج ہم ان لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور جنگ کے محاذ جنگ پہ ہم جا رہے ہیں، تو چنانچہ ان سے جو پیسہ لیا گیا تھا جب سارے کا سارا واپس کیا گیا تو ان لوگوں نے بارگاہ خداوندی میں دعائیں کی کہ پروردگار عالم آپ کو پھر ہم پر مسلط کر دیا، آپ پھر جلدی آ جائے، اس لیے کہ ان کے جو حکماں تھے، جو حکمران تھے، ان پر ظالم تھے، جبر اور تشدد کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کا انصاف ایسا کہ ان کو تمام مذہبی آزادیاں، ان تمام کسانوں کو تمام کھیت جو وہ کر رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں، اور پھر وہ جہاں چاہے جیسی چاہے عبادت کر سکتے ہیں، اس معاملے کے اندر ہو گیا۔ حد یہ کہ جب بیت المقدس جب فتح ہو گیا تو بیت المقدس کے پادریوں نے کہا کہ آپ کے اگر خلیفہ آ جائے تو ہم شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات سے واقف کروایا کہ یہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیں تاکہ تمام شہر کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دیں بغیر جنگ و جدال کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو منظور کیا اور اپنے غلام کو لیے ہوئے، چند احباب کو لیے ہوئے جب آئے تو ان لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد تعجب اس بات کا کیا کہ وہ خلیفہ جس سے تمام شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم لرزہ باندام ہے، آ رہا ہے تو اس انداز سے کہ غلام ایک نکیل پکڑے ہوئے تمام اٹھ کے آ رہا ہے، وہ غلام بیٹھا ہوا ہے، اور خلیفہ جس کے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں اس کے اندر پیبند لگے ہوئے اس انداز سے آ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر نے وہاں دیکھا کہ سوائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جو دوسرے تمام سپہ سالار تھے، ان لوگوں نے وہاں کے ریشمی کپڑے تمام پہن رکھے تھے تاکہ ان لوگوں پر رعب ہو۔ تو اس وقت حضرت عمر نے ان پر کنکریاں ماری تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اندر کپڑے ہمارے موٹے وہی ہیں اور ہتھیار سے ہم آراستہ ہیں، لیکن سامنے دشمن کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ہم نے یہ اوپر زیبتن کپڑے رکھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کا انصاف اس انداز سے کہ ان لوگوں نے جو اہتمام کیا کھانے پینے کا تو حضرت عمر کے لیے بہت علیحدہ انتظام کیا، عامۃ المسلمین کے لیے الگ کیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے لیے انتظام کیا گیا۔ تو کہا کہ اس دن سے ڈرو جب وہ لوگ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آ جائیں گے۔ مساوات کا جو درس حضرت عمر نے دیا ہے کہ مت پوچھیے۔ حد یہ کہ جب یہاں کا ایک سپہ سالار آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کا نام عتبہ تھا، وہ آنے کرنے کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر کھانا کھا رہے، روٹی کھا رہے، تو حضرت عمر کے ساتھ وہ روٹی کھانے کے لیے بیٹھ گیا زیتون کے تیل کے ساتھ۔ تو وہ کھا نہ سکا اس لیے کہ وہ سخت روٹی وہ اس کے حلق سے نہ اتری۔ تو کہا کہ اگر تو نہیں کھا سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ چنانچہ اس نے چھوڑ دیا۔ اور پھر یہاں پر آنے کے بعد حضرت عمر کے لیے اس وقت بھی اس نے گزارش یہ کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، اب لوگوں کو کھانے کے لیے تمام جو کے علاوہ گیہوں بھی مل رہے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہا کہ سارے مسلمانوں کو اگر گیہوں میسر ہو جائے تو پھر عمر اپنے تعلق سے سوچ سکتا ہے، ورنہ جو کی روٹی یہ غنیمت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب خات آ گیا تو 10,000 آدمی حضرت عمر کے ساتھ اس دسترخوان پر بیٹھتے تو حضرت عمر اپنے خاندان والوں کو بھی اس دستر پر بٹھا کے تمام کھلاتے، اور جو تمام بچے ہوئے لوگ تھے 30,000 40,000 کی جو آبادی تھی ان لوگوں کے اندر تمام غلہ تقسیم کیا جاتا تھا، اور تمام سپہ سالاروں کو انہوں نے لکھ بھیجا تھا جہاں جہاں فتوحات ہو گئے تھے وہ مسلمانوں کی اس تنگی کو خات کی وجہ سے جو آئی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، وہ تمام کا تمام اناج وہاں سے بھیج دیا جائے تاکہ بندگان خدا کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو چنانچہ حضرت عمر بن عاص مصر سے، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، ان لوگوں نے جس انداز سے ہو سکتا تھا اناج مدینہ منورہ کو روانہ کیا تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا عامۃ المسلمین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر یعنی اس انداز سے کام کیا کرتے تھے کہ مت پوچھیے۔ واپسی پر ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی، بڑھیا سے پوچھا کہ مائی بتا تیرا کیا حال ہے؟ بڑھیا نے کہا خدا بھلا کرے اس عمر کا کہ سنے ہیں کہ وہ مدینے سے نکلا ہوا ہے، وہ ہماری کیا خبر گیری لے گا؟ کہا کہ ہے مائی تو جہاں اتنی زیادہ دور رہتی ہے، کیا عمر کو اس بات کی خبر ہے کہ تجھے کس بات کی ضرورت ہے؟ کیا تُو نے دربار خلافت میں یہ بات بھیجی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری خبر گیری رکھنے کا اس کو اختیار نہیں ہے یا وہ دیکھ نہیں سکتا تو اس کو خلیفہ بننے کا حق کہاں ہے؟ تو کہا کہ مائی اچھا یہ تو بتا تیری ضرورتیں کیا ہے؟ اس بڑھیا نے جو ضرورتیں تھی بتائی تو فوراً بازار گئے، خود خریدے، لائے اور اس بڑھیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو بڑھیا نے دعائیں دی
خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو. کہا کہ مائی عمر کے لیے دعا فرما، عمر کے لیے دعا فرما. اس انداز سے کہا. یعنی مساوات کا وہ درس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کے نظیر کو ملنا محال اور مشکل ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ کرامات کا بھی ایک دور حضرت عمر کے دور میں چلا. وہ اس انداز سے کہ آپ خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر چڑھے تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلا یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل. اس انداز سے آپ نے کہا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے قریبی دوست تھے، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، وہ بھی بات سمجھ نہیں پائے کہ بات کیا ہے. اور پھر حضرت عمر خاموش رہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. لیکن حضرت ساریہ جو 700 میل دور وہاں پر تھے، حضرت عمر کی آواز سنتے ہوئے اپنے آپ کو جب پہاڑ کے دامن میں آپ نے چھپا لیا تو سب دشمن کے لرغے میں آنے سے بچ گئے. اور آنے کے بعد اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کی آواز نے ہمیں بچا لیا. اس انداز سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. اس لیے کہ حضرت عمر کے سامنے میدان کارزار سامنے تھا، خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی پر چڑھے اور یہ کہہ رہے کہ یا ساریہ الجبل. اس انداز سے نہ صرف یہ بلکہ ایک شخص سامنے آیا تو پوچھا نام کیا ہے؟ کہا کہ جمرو چنگاری. کہا کہ باپ کا نام؟ تو کہا کہ ہرا بھٹی. کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ آگ میں. تو کہا کہ جا تیرا گھر جل گیا. جب وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ سارے کا سارا گھر تمام جل کر خاکستر ہو گیا. نہ صرف یہ بلکہ حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر ہے، انہوں نے لکھا کہ یہاں نیل میں طغیانی اس وقت آتی ہے جب ایک کنواری لڑکی کو آراستہ کر کے تمام زیورات پہنا کر جب دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس پانی کے اندر طغیانی آتی ہے اور اس کا بہاؤ زیادہ تیز ہو جاتا ہے. وہ خبیر رسم کو حضرت عمر بن عاص نے روک رکھا اور حضرت عمر کو اس بات کی اطلاع دی. جو عمر نے 2 تحریریں، ایک عمر بن عاص کے نام پر اور ایک دریائے نیل کے نام پر آپ نے لکھی. عمر بن عاص کے نام پر یہ لکھی کہ یہ خبیر رسم جو تم نے ختم کی بہت اچھا کیا، اور یہ میری یہ تحریر دریائے نیل میں تمام ڈال دو. دریائے نیل کے لیے جو تحریر حضرت عمر نے لکھی تھی وہ لکھا تھا کیا ہے نیل، اگر خدا کے حکم سے اگر تو بہتا ہے تو تجھے قیامت تک بہنا ہے، ورنہ یہ خبیر رسم کبھی ادا نہیں کی جائے گی، اور اس کے بجائے تیرا اجڑ جانا یا سوکھ جانا ہمیں منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ ہم کسی عورت کو تجھ پر بھیٹ دیں. یہ جب تحریر ڈالی گئی تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو سطح عورت کے پھینکنے کے بعد اس لڑکی کو ڈالنے کے بعد ہوتی تھی اس سے 16 فٹ اور زیادہ اونچی سطح سے نیل بہنے لگا. آج تک وہ خبیر رسم ساری کی ساری تمام ختم ہو گئی. تو بزرگوں اور دوستو، یہ ایسے اللہ والے بزرگ لوگ تھے جن کی زبان سے جو باتیں نکل جاتی تھی اس کے اوپر مکمل طور پر کاربند ہوتے اور اس کے اوپر عمل کرتے. اس لیے کہ جب خات کا زمانہ آ گیا تو اس وقت بارگاہ خداوندی میں حضرت عمر نے دعا کیا کی؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے گئے اور دعائیں تمام کرنے لگے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالی ہم پر میں برسائے گا. تو چنانچہ میں تو برسا، لیکن اس وقت جو رات میں محاسبہ کرتے اپنے درے کو لیے ہوئے اپنی پیٹھ پر مارتے اور مارتے ہوئے کہتے کہ اللہ اے اللہ عمر کے گناہوں کی سزا امت محمدیہ کو نہ دے. اس انداز سے بارگاہ اقدس کے اندر دعائیں کرتے تھے. اور پھر بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر جس انداز سے اپنے تمام عاملین کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے تمام حالات سے واقف تھے اور اس انداز سے تمام رعایا کے ساتھ جو عمل کرتے تھے، دنیا اس کی مثال دینے سے تمام خاصر ہے. آج کے وہ لوگ جو سب سے زیادہ متعصب ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، لیکن ان کو یہ لکھنا پڑتا ہے، ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت عمر کا دور جس انداز سے تھا، اس لیے کہ اپنے اور پرائے میں کسی قسم کا کوئی فرق انہوں نے محسوس نہیں کیا. اس کی مثال اس انداز سے کہ حضرت عمر بن عاص جو مصر کے فاتح ہیں، ان کے پاس ابو شہمہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، جب ان کو لایا گیا تو اس انداز سے وہ آئے کہ میں نے نبیر پی تھی. نبیر کے معنی وہ نیرے کے، جس کا سورج کے نکلنے سے پہلے اگر پی لے تو اس کے سے جس میں تھوڑی سی ٹھنڈی پیدا ہوتی ہے. یہ بیمار تھے، شفا یاب ہوئے، تھوڑا سا نیرا پیا تو محسوس یہ ہوا کہ کسی قسم کا سرور میں محسوس کر رہا ہوں. اس شک کی بنیاد پر کہ اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، عمر بن عاص جو فاتح مصر تھے ان کے پاس پہنچ کر کہا مجھ پر حد جاری کیجئے، اس لیے کہ میں نے تو نبیر پی تھی لیکن اس کے باوجود میں کچھ سرور میں محسوس کر رہا ہوں. حضرت عمر بن عاص نے کہا خیر گناہ کے ارادے سے یا کسی اور شغل کی وجہ سے آپ نے استعمال نہیں کی. 2 باریک چھڑیوں کو لیا ہوئے آپ نے ان پر 40 درے لگائے، اس لیے کہ اس وقت شراب کے پینے والے کے لیے 80 درے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ 40 درے تھے، لیکن حضرت عمر نے اس کو 80 درے کر دیا. اور جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عمر بن عاص نے گوشہ تنہائی میں ان کے اپنے مکان میں اور ان کو درے لگائے تو معمولی چھڑی کے ساتھ لگائے، تو کہا کہ یہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے. فوراً ابو شہمہ کو اپنے پاس بلایا اور ابو شہمہ کے اوپر
اس وقت انہوں نے درے لگائے تو اس انداز سے کہ 80 دروں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کی تدفین عمل میں آئی۔ متعصب مورخین اس بات کو اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 20 درے خبر پر ابو شامہ کی لگائے گئے، یہ تمام غلط بیانی سے کام لے رہے، تاریخ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خات کے زمانے میں بیٹے کے ہاتھ میں خربوز کا ٹکڑا دیکھنے کے بعد ان سے چھین لیا، چھینتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اور عمر کے بچے یعنی خربوز کھا رہے ہیں، اس انداز سے آپ نے ان لوگوں کو منع کر دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، مساوات کا یہ عالم تھا۔ خات کے زمانے کے اندر جو کی روٹی کے ساتھ زیتون جب کھاتے تو جلد سیاہ ہو گئی، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی اور، حالانکہ بہت سارے متعدد لوگوں نے آپ کی غذا کے تعلق سے کہا، لیکن آپ خوف خدا سے ایسے لرزے ہوئے تھے کہ کسی قسم کا کوئی معاملہ تمام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ آپ کا جو دور خلافت ہے، 10.5 سالہ دور خلافت، اور اس کے اندر ایک معاملہ ایسا ہوا کہ آپ پہنچے حج کے لیے، امیر حج بنا کر۔ اس زمانے میں معمولی ہوتا کہ جو خلیفہ ہوتا وہی امیر حج بن کر جایا کرتا، تو چنانچہ حضرت عمر گئے اور حج کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو ابتاح کے مقام پر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو جمع کیا اور اس پر لیٹ گئے۔ بارگاہ خداوندی میں آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر کی ہڈیاں بڑی بوسیدہ ہو گئی ہیں، عمر کے تقاضے سے کہیں جلد بازی میں کوئی ایسے فیصلے نہ کر دے جو تیری گرفت میں آ جائے، اس سے پہلے عمر کو اپنے پاس بلا لے۔ اس انداز سے ایک دعائیں بارگاہ اقدس میں آپ نے کی۔ اب دعاؤں کا اثر کیا ہوا دوستو؟ یہ سوچ لو کہ 10 تاریخ اور 13 تاریخ تک تو مینا میں رہے، اور اس کے بعد یہ 7 دن کی مسافت ہے۔ ابتاح کے مقام پر آپ نے یہ دعا کی اور واپس آئے تو ابو لولو فیروز مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا۔ اس نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ میرا مالک مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے اور روزانہ 4 درہم مانگتا ہے مجھ سے۔ آپ نے پوچھا کہ تو کام کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ نجاری اور نقاشی کا کام کرتا ہوں، نقش و نگار بھی کام کرتا ہوں، بڑائی کا بھی کام کرتا ہوں۔ تو کہا کہ 4 درہم تیرے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے تو دے دیا کر۔ اور اس وقت حضرت عمر نے کہا ایک پنچکی ایسی بنا دے جو فوج کے لیے ہم آٹا تیار کر سکے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک پنچکی ضرور ایسی بناؤں گا جس کی گونج دنیا سنے گی۔ اور جب یہ جانے لگا تو حضرت عمر نے اپنے مصاحبوں سے کہا یہ لڑکا جو جا رہا ہے مجھے موت کی دھمکی دیے جا رہا ہے۔ دوستو، میں آپ کو یہاں بات بتلا دوں کہ اسلام میں یعنی جرم سرزد ہونے سے پہلے خیافے میں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور اس نے یہ جو للکارتے ہوئے کہا کہ ہاں، ایک پنچکی ایسی ضرور بناؤں گا جس کی گونج دنیا سنے گی۔ حضرت عمر اس بات کو سمجھ گئے۔ حضرت عمر کون؟ جو عکاس کے میلے میں اپنی شجاعت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ سارا عرب مانتا ہے کہ بہترین شہ سوار ہیں، بہترین تیر انداز ہیں، بہترین لڑنے والے ہیں، تلوار کے بہترین چلانے والے ہیں، لیکن عجز و عاجزی کا معاملہ یہ ہے، خلافت کی ذمہ داریاں ہیں، زبان سے اگر ایک لفظ نکلتا تو ابو لولو فیروز کے تمام ٹکڑے ہو جاتے، لیکن آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اور دوسرے دن وہی ابو لولو فیروز نماز فجر سے پہلے ایک ایسا ہتھیار جو دونوں طرف سے چلتا تھا اس انداز سے لایا اور آپ پر زخم کیا، اور حد یہ کہ ہاتھیں تمام کٹ گئیں، تمام خون بہنے لگا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے روندی ہوئی آواز سے وہ تو پڑھ دیا، تو لوگ جس کو سمجھ میں نہیں پائے، جب اس کو پکڑنے کے لیے تمام گئے تو 13 آدمیوں کو زخمی کرتا ہوا آگے گیا۔ آخر کار اس پر چادر ڈال دی گئی تو اپنے ہتھیار سے خود زخمی ہوا اور ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرے دن جب یہ بات معلوم ہوئی حضرت عبید بن عمر کو، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا تھا کہ ہرمزان، جعفر زی اور یہ ابو لولو فیروز ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ 2 طرف سے چلنے والا خنجر ان کے پاس تھا۔ تو وہ فوراً جذبات میں یعنی باپ کو زخمی کرنے والے کو، دونوں آدمیوں کو، اس کی بیٹی کو، ابو لولو فیروز کی بیٹی کو تو ختم کر دیا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا، یہ عبید کو کس نے حق دیا تھا کہ ابو لولو فیروز کو، جعفر زی کو، ہرمزان کو، اس کی بیٹی کو کیوں ختم کرے؟ یہ تمام مقدمہ آتا ہے حضرت عثمان غنی خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا مقدمہ آتا ہے، اس کے تمام تفصیلات آئیں گے انشاءاللہ المستعان۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ آپ زخمی ہو گئے تو حضرت عمر نے زخمی حالت میں جو فیصلے اس وقت کیے ہیں دوستو، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کوئی بھی اول العزم آدمی اس انداز سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو عمر کے سامنے دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین منتخب نہیں کیا، اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو سقیفہ بنو سعدہ میں خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل کہ آپ نے بغیر کسی تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر کو اپنا جانشین بنایا۔ میں ایسا بھی کام کر سکتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح لوگوں پر یہ تمام معاملے کو چھوڑ دوں، یا حضرت ابوبکر صدیق کے عمل کی طرح کسی کو منتخب کر لوں۔
اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور قبیلے کے ساتھ. لیکن ہوا یہ کہ آپ کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بہت زیادہ موزوں اور بہت زیادہ اچھا تھا، اس لیے آپ نے اس عمل کو سامنے رکھا. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، باپ سے آپ نے سوال کیا، ابا جان ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا کہ ہاں کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس لیے کہ زخمی حالت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر باوجود بالغ النظر ہونے کے، عالم آدمی ہونے کے، سامنے باپ کے سامنے جاتے ہوئے تھراتے تھے. یعنی وہ روب تمام نہ صرف دوسرے لوگوں پر بلکہ گھر والوں پر بھی حضرت عمر کا اس انداز تھے. زخمی حالت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، ابا جان اگر ایک بات بتائیے، اگر بکریوں کو چرانے والا گڈریا اپنی بکریوں کو، ان بکریوں کو اگر جنگل میں چھوڑ کر اگر مالک کے پاس آ جائے تو کیا اس کا مالک اس سے خوش ہوگا؟ بیٹی کی بات سے مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یعنی آپ بغیر کسی خلیفہ کو منتخب کیے ہوئے اللہ کے حضور جا رہے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ یہ سوال تھا ان کا. لیکن اس کو ایک مثال کے ذریعے انہوں نے پیش کیا. تو اس وقت حضرت عمر نے حسرت بھری نگاہ اپنے بیٹے پر بھی ڈالی اور یہ کہا کہ بکریوں کا گڈریا بکریوں کی حفاظت کر لے گا، یعنی میں اس اللہ کے حوالے تو ان کا کیے ہوئے جاتا ہوں. اس وقت جو آپ نے فیصلہ کیا، 6 ایسے آدمیوں کو منتخب کیا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے، جس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، جس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور حضرت عثمان غنی ہیں. اور حضرت جب یہ کہا کہ ان تمام لوگوں کو 3 دن کے اندر اندر اپنا خلیفہ منتخب کر لینا چاہیے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہا حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو بلا کر کے ان کا محاصرہ کر لو تاکہ 3 دن کے اندر اندر یہ تمام خلیفہ منتخب کر لے، اور اگر کسی کو اگر اس معاملے کے اندر اعتراض ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دو. اس بات کی بھی انہوں نے ہدایت دی تاکہ امت مسلمہ بغیر کسی خلیفہ کے نہ رہے. اس انداز سے آپ نے کہا. اور پھر اس وقت نماز پڑھانے کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری یہ کہ حضرت آپ نے کہا حضرت صہیب رومی سے. حضرت صہیب رومی کا معاملہ یہ کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ اے صہیب تمہیں 3 باتیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اے جانشین رسول آخر یہ بتلائیے کہ آخر وہ کون سی 3 باتیں ہیں جو مجھ میں ہیں اور آپ کو پسند نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ نام کا تمہارا کوئی بیٹا نہیں لیکن تم ابو یحییٰ اپنی کنیت کرتے ہو. کہا کہ دوسرا سوال یہ کہ تمہاری زبان کے اندر ابھی لکونت ہے، تمہاری زبان صاف نہیں اور تم اپنے آپ کو نسل عرب کہتے ہو. کہا کہ تیسری بات، کہا کہ جو کچھ کماتے ہو دسترخوان کو اتنا وسیع رکھے ہو کہ سب کچھ کھلا دیتے ہو. اس وقت حضرت صہیب رومی نے خلیفۃ المسلمین سے کہا، خلیفۃ المسلمین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یحییٰ مجھے کہا تو یہ نام مجھے اپنے نام سے زیادہ پسند آیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بات درست. کہا اللہ کے میں جب بہت چھوٹا تھا روم والے مجھے یہاں سے اٹھا لے گئے، زبان کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت نہیں آئی، یہ بات درست ہے، لیکن میں نسل عرب ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. کہا کہ اللہ کے رسول وسلم سے زبانی سنا کہ اپنے دسترخوان کو وسعت دے دو، دسترخوان کو بڑا کر دو. تو میں نے اللہ کے رسول وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے دسترخوان کو وسعت دی اور جو کچھ میں کماتا ہوں تمام کھلاتا ہوں لوگوں کو. اس انداز سے حضرت عمر نے کہا کہ میرا سینہ آپ کے تعلق سے جو بات تھی میرے سینے میں وہ پاک ہو گیا. اور آپ سن کر تعجب کریں گے کہ حضرت عمر کے زخمی ہونے کے بعد مسجد نبوی کی 3 دن کی امامت حضرت صہیب رومی نے کی. حضرت عمر کی نماز جنازہ صہیب رومی نے پڑھائی. انشاءاللہ المستعان معاملہ چلتا رہے گا. حضرت عمر کے واقعات اور سماعت آپ فرماتے رہیں گے. بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیق میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامہ وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا ربي